بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس طرح لیبارٹری پر بھی آسانی سے قبضہ ہو سکتا ہے اور لارڈ وومن کے پورے گروپ کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کرنل جیروس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اگر میری ایک تجویز قبول کر لی جائے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ فنیا نے یک لخت چونکتے ہوئے کہا، کیسی تجویز؟ جلدی بتاؤ۔ کرنل جیروس نے چونک کر پوچھا، اگر حکومت کو وہ لیبارٹری چاہیے تو جیفرے لارڈ وومن گروپ کا باس بن کر لیبارٹری حکومت کے حوالے کر دے گا، لیکن وہ پورے گروپ کے خاتمہ پر رضامند نہ ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اور ہمارا دوبارہ معاہدہ ہو جائے، اس طرح ہمارا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، حکومت کا بھی اور جیفرے کا بھی۔ فرنیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر جیفرے ہمارے ساتھ معاہدہ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وائٹ اسٹار اور لارڈ وومن گروپ دونوں کی فیلڈ بالکل علیحدہ ہے۔ کرنل جیروس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ نیویارک سے بات کریں۔ اگر وہ اس تجویز پر رضامند ہو جاتا ہے تو میں ابھی جا کر جیفرے سے بات کرتی ہوں، اور یقین کریں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد لارڈ وومن کے قتل کی اطلاع آپ کو مل جائے گی۔ فنیا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور کرنل جیروس نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل جیروس کا ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ مڑ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ یس، کرنل جیروس اسپیکنگ۔ کرنل جیروس نے ریسیور اٹھا کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، باس، میں مرفی بول رہا ہوں۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے مادام جیکی کو بھی اسپتال سے لے جایا گیا ہے۔ یقیناً لارڈ وومن نے اسے اپنے ہیڈ کوارٹر منگوا لیا ہوگا اور اب وہاں اسے برآمد نہیں کیا جا سکتا۔ مرفی نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ویسے لارڈ وومن کے وائٹ اسٹار کے خلاف دوسرے اقدامات کی پوزیشن کیا ہے؟ کرنل جیروس نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا، باس، ہم نے اپنے آدمیوں کی ہلاکت کا انتقام لے لیا ہے۔ فینی اور اس کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور فینی کے ہلاک ہوتے ہی لارڈ وومن گروپ کی طرف سے خاموشی ہو گئی ہے۔ مرفی نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، ویسے محتاط رہنا۔ کرنل جیروس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور وہ دوبارہ ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ نیویارک سے بات کرنی تھی۔ فرنیا کے چہرے پر انوکھی چمک تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہے۔ جولیا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اور کمرے میں موجود بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ کمرہ کسی خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا، حالانکہ بے ہوش ہوتے وقت وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اور لارڈ وومن اس ڈاکٹر کارمن سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ جولیا بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بستر سے نیچے اترتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کا قد و قامت اور جسم واقعی جولیا کے ساتھ خاصا ملتا جلتا تھا۔ اوہ، تمہیں ہوش آ گیا مس جولیا نافٹر واٹر؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، تم کون ہو؟ کیا تم لارڈ وومن کی بیٹی جیکی ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں مس جولیانا، میرا نام جیکی ہے اور میں لارڈ وومن کی بیٹی ہوں۔ جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوہ، لیکن ڈاکٹر کارمن تو بتا رہا تھا کہ تم ہسپتال میں مسلسل بے ہوش ہو، جولیا نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر کارمن نے درست کہا تھا، لیکن چونکہ ڈیڈی کو اس نے ہمارے ٹھیک ہونے والا نسخہ بتا دیا تھا، اس لیے ڈیڈی نے فوراً ہی مجھے ہسپتال سے منگوا لیا تاکہ میرا علاج شروع ہو سکے۔ لیکن جو نسخہ ڈاکٹر کارمن نے بتایا تھا وہ اس وقت ہی کام آ سکتا تھا جب میں ہوش میں آ جاتی، لیکن ہیڈ کوارٹر کے بڑے ڈاکٹر کو جب میری بیماری کی اصلیت کا پتہ چلا تو اس کے پاس اس کا توڑ موجود تھا، جس کی صرف ایک ڈوز مجھے کم از کم مکمل بے ہوشی سے نیم بے ہوشی تک لے آتی۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ ڈوز دے دی اور میں فوری طور پر مکمل بے ہوشی سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں آ گئی۔ تم چونکہ بے ہوش ہو چکی تھی اس لیے تمہاری زندگی بھی بچ گئی، ورنہ ڈیڈی کسی غیر آدمی کا وجود ہیڈ کوارٹر میں برداشت نہ کر سکتے تھے، وہ لازماً تمہیں قتل کر دیتے، لیکن تمہاری بے ہوشی نے ایک نئی راہ سجا دی۔ ڈیڈی بے حد وہمی اور شکی مزاج ہیں،
انہیں فوراً خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کارمن نے صحیح علاج نہ بتایا ہو، اس لیے انہوں نے حکم دے دیا کہ ڈاکٹر کارمن کا بتایا ہوا علاج پہلے تم پر آزمایا جائے، اس کے بعد مجھ پر، تاکہ اگر ڈاکٹر کارمن نے جسے ڈیڈی نے بعد میں ہلاک کر دیا تھا غلط علاج بتایا ہے تو اس کا شکار تم ہو سکو۔ چنانچہ تمہیں یہاں پہنچا دیا گیا، لیکن یہ علاج ظاہر ہے تمہارے ہوش میں آنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس دوران ڈیڈی کے ذاتی ڈاکٹر کو اس بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈیڈی کو بتایا کہ اگر واقعی یہی بیماری ہے تو اس کا زود اثر علاج اس کے پاس موجود ہے۔ ڈیڈی کو انکل ڈاکٹر پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے انہوں نے اسے مجھ پر آزمانے کی اجازت دے دی اور انکل ڈاکٹر نے میرا علاج کیا، انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا تو میں فوراً مکمل ہوش میں آ گئی، تب سے بالکل ٹھیک ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے ساری تفصیلات کا علم ہوا۔ ڈیڈی نے میرے صحت مند ہوتے ہی تمہارے قتل کا حکم دے دیا، لیکن میں نے انہیں منا لیا کہ وہ تمہیں قتل نہ کریں کیونکہ تم اس ساری سازش میں بے گناہ ہو۔ چنانچہ میرے کہنے پر ڈیڈی نے تمہارے قتل کا حکم تو واپس لے لیا، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ جب تک تم زندہ ہو اس ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جا سکتی۔ چونکہ فوری طور پر تمہاری زندگی بچ گئی تھی اس لیے میں بھی مان گئی۔ مجھے معلوم ہے بعد میں کسی بھی وقت میں ڈیڈی کو منا لوں گی اور اس طرح تم واپس اپنے وطن جا سکو گی۔ انکل ڈاکٹر سے کہہ کر میں نے تمہیں بھی علاج والا انجیکشن لگوا دیا اور دیکھو تم اب ہوش میں آ گئی ہو، اور یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اب اس خوفناک بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا چکی ہو، جیکی نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اوہ، بہت بہت شکریہ جیکی، واقعی تمہاری وجہ سے میری زندگی بچ گئی ہے، ورنہ جو فطرت تمہارے ڈیڈی کی ہے وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی ہیں ہی ایسے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں جلد ہی واپس بھجوا دوں گی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ہو تو سوئس لیکن لائی گئی ہو پاکیشیا جیسے پسماندہ ملک سے، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنا بھی پسماندہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ترقی یافتہ ملکوں سے تو پھر بھی کم ہے، مگر وہاں کے لوگ بے حد پرخلوص ہیں، وہ مجھے اتنی عزت دیتے ہیں کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اب میرا وطن پاکیشیا ہی ہے، جولیا نے کہا اور جیکی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور ان کے چہروں پر شدید وحشت نمایاں تھی۔ چلو ہمارے ساتھ، باس جیفری تمہیں طلب کر رہا ہے، ان میں سے ایک نے انتہائی وحشت زدہ انداز میں چیخ کر کہا۔ کیا مطلب؟ باس جیفری کا کیا مطلب؟ جیکی یوں چل کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کے پیر پر اچانک کسی بچے نے کاٹ لیا ہو۔ تمہارا باپ لارڈ بومن مارا جا چکا ہے اور اس کے سب حمایتی بھی، اب یہ لارڈ بومن گروپ نہیں ہے بلکہ جیفری گروپ ہے، سمجھی؟ اور باس جیفری تمہیں زندہ یا مردہ طلب کر رہا ہے، بولو زندہ اس کے سامنے جانا پسند کرو گی یا مردہ؟ اور تم بھی چلو لڑکی، اسی مشین گن بردار نے انتہائی درش لہجے میں جیکی اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ جیفری ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو ڈیڈی کا خاصا اعتماد کا آدمی ہے، جیکی نے انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈوکلی، گولی مار کر جان چھڑاؤ، خواہ مخواہ انہیں زندہ لے جانے کی ضد کر رہے ہو، دوسرے آدمی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں جیکی کو ساتھ لے کر چلتی ہوں، حوصلہ کرو جیکی، جولیا نے جلدی سے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور جیکی کو بازو سے پکڑ لیا۔ جیکی کا جسم اس بری طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے لرزے کا بخار چڑھ گیا ہو، اس کا چہرہ ہلدی سے بھی زیادہ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ حوصلہ کرو جیکی، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جیسا بتایا جا رہا ہے، آؤ میرے ساتھ، جولیا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے بازو سے پکڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر موجود وہ دونوں مسلح افراد ایک طرف ہٹ گئے اور پھر جیسے ہی یہ دونوں باہر نکلیں انہوں نے ان کی پشت سے گنیں لگا دیں۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے جہاں ایک لمبا تڑنگا لیکن چھریرے بدن والا آدمی بڑے نخوت بھرے انداز میں کھڑا ٹہل رہا تھا۔ یہ کمرہ کسی دفتر کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ میز کی دوسری طرف دو نوجوان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی چونک کر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ سر جھکا لیے۔ اوہ، آ گئی یہ دونوں، انہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، اس لمبے تڑنگے آدمی نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور جیکی اور جولیا دونوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ کیا جو کچھ اس کمی نے بتایا ہے وہ سچ ہے جیفری؟ یکلخت جیکی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ اب شاید فوری صدمے سے اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کیا بتایا ہے اس کمینے نے؟ اس لمبے تڑنگے آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔
यही कि तुमने डैडी को कत्ल करके ग्रुप पर कब्जा कर लिया है। हाँ, ये सच है। अगर यकीन ना आ रहा हो तो अपने इस साथी से पूछ लो। ये बैठा हुआ है रिचर्ड। क्यों रिचर्ड? जेफरी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा और मेज के सामने बैठे हुए दोनों नौजवानों में से एक से मुखातिब हुआ। हाँ जैकी, ये सच है। एक नौजवान ने सर उठाकर जैकी की तरफ देखते हुए कहा। अलबत्ता इसके चेहरे पर अफसरदगी के हल्के से आसार मौजूद थे। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया है? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? जैकी ने हजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। हाँ, जरूरत पैदा हो गई थी, इसलिए कि इस तरह मैं सिर्फ लॉर्ड बर्मिंग के ग्रुप का चीफ बन गया हूँ, बल्कि इसके साथ ही मैं व्हाइट स्टार का चीफ भी बन गया हूँ। व्हाइट स्टार के कर्नल जेरोस की औरत फर्निया ने ये सारा खेल खेला है। हमने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि दोनों तंजीमों को एक कर दिया जाए ताकि वेस्टर्न कामेन पर बोलिविया वाली हमारी हुकूमत कायम हो जाए। लेकिन इधर लॉर्ड बर्मिंग था और दूसरी तरफ कर्नल जेरोस, और अगर ये प्रोग्राम ना बनाया जाता तो फिर वो दोनों ही आपस में लड़कर खत्म हो जाती। चुनांचे फर्निया ने कर्नल जेरोस के खास आदमियों को अपने साथ मिलाया और कर्नल जेरोस के सीने में मशीन गन का पूरा बस्ट उतार दिया। इधर मैंने लॉर्ड बोमिन के खास आदमियों को अपने साथ मिलाया और लॉर्ड बोमिन की छुट्टी करा दी। और ये भी सुनो, अब मैं और फर्निया बाकायदा शादी कर रहे हैं। इस तरह ये दोनों तंजीमें खुद ब खुद एक हो जाएंगी और इसके साथ साथ हमें हुकूमत की तरफ से भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने ज़ीरो लिबर्टी के लिए इसका तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। अब बोलो, मैंने घाटे का सौदा तो नहीं किया? जेफरी ने हंसते हुए कहा। हूँ, तो तुमने इस फर्निया के साथ मिलकर गद्दारी की है। तुम्हारा फर्निया से मिलना मेरे इल्म में था और मैं डैडी को इसकी इत्तला देने वाली थी, लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गई। काश मैं डैडी को इत्तला दे देती तो तुम व्हाइट स्टार के कर्नल जेरोस की औरत से छुप छुप कर मिलते रहते हो, तो तुम्हारी लाश काफी अरसा पहले बरकी भट्टी में पहुंच चुकी होती। जैकी ने होंठ चबाते हुए कहा। हा हा हा, ऐसा नामुमकिन है मिस जैकी। और सुनो, अब बरकी भट्टी में तुम्हारी लाश पहुंचेगी। अलबत्ता एक शर्त पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ कि तुम जीरो लिबर्टी के ऑटोमेटिक हिफाजती निज़ाम का कोड मुझे बता दो। बस यही कोड मुझे मालूम नहीं है। वैसे अगर तुम ना भी बताओगी तब भी मैं इसे तलाश तो कर लूंगा, लेकिन अगर तुम बता दो तो मेरा वादा है कि तुम्हें जिंदा यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जेफरी ने संजीदा होते हुए कहा। मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम्हारे मुंह पर, बेगैरत कमीने, जैकी ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा, और जेफरी का चेहरा तेजी से मुतगय्यर होना शुरू हो गया। शट अप, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी तौहीन करो? जेफरी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने इंतहाई फुर्ती से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। ठहरो, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। अचानक खामोश खड़ी जूलिया चीख पड़ी। शट अप, जेफरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा और मशीन पिस्टल सीधा कर लिया। इसमें तुम्हारा फायदा है मिस्टर जेफरी, मुझे सिर्फ यहाँ से जिंदा निकलने से दिलचस्पी है। मुझे ना लॉर्ड बोमिन से कोई दिलचस्पी है और ना इसकी बेटी जैकी से। जूलिया ने चीखते हुए कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारे आदमी से पहले जैकी से एक खास बात मालूम हुई है। अगर तुम वादा करो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वो बात बता देती हूँ, जूलिया ने कहा, और जैकी हैरत भरे अंदाज में सर घुमाकर जूलिया की तरफ देखने लगी। ठीक है, वादा, बोलो क्या बात है? जेफरी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। इसके चेहरे पर अलबत्ता हैरत के आसार नुमायां हो गए थे। देखो, मैं तो एक आम सी औरत हूँ, दूसरे मेरे पास कोई असलहा भी नहीं है, तीसरे ये कि इस कमरे में तुम्हारे दो मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं और तुम्हारे दूसरे साथियों के पास भी असलहा होगा। इसलिए अगर तुम मुझसे डरो ना तो मेरी बात जरा हटकर सुन लो। तुमसे और जेफरी डरेगा? तुमने अभी जेफरी को देखा नहीं है लड़की। बहरहाल, आओ, इधर आओ, जेफरी ने इंतहाई हकारत भरे अंदाज में कहा और तेजी से एक तरफ कोने में हटकर खड़ा हो गया। जूलिया बड़े इत्मीनान से चलती हुई आगे बढ़ी और फिर वो जेफरी के सामने पहुंचकर रुक गई। मिस्टर जेफरी, तुम इंतहा दर्जे के कमीने आदमी हो, बस मैंने यही कहना था, जूलिया ने बड़े हकारत और नफरत भरे लहजे में कहा। और इससे पहले कि इसकी बात का रद्द-ए-अमल होता, अचानक जूलिया ने जेफरी का मशीन पिस्टल वाला हाथ पकड़ा और पलक झपकने में जेफरी का जिस्म फजा में उठकर इसके सर के ऊपर से होता हुआ एक खौफनाक धमाके से दरमियान में मौजूद बड़ी सी मेज पर जा गिरा। जूलिया ने एक हाथ से इसका बाजू पकड़कर और दूसरा हाथ इसकी नाक पर रखकर इंतहाई फुर्ती और महारत से उसे अपने सर के ऊपर से उछालकर पीछे मौजूद मेज पर फेंक दिया था। जेफरी चूंकि इंतहाई मुतमईन और ढीली ढाली अंदाज में खड़ा था और शायद उसके ख्वाब में भी तवक्का ना थी कि जूलिया जैसी सीधी सादी लड़की इस किस्म की हरकत भी कर सकती है। जूलिया ने जैसे ही उसे उठाकर फेंका, साथ ही वो बिजली की सी तेजी से घूमी,
اس نے جیفری کے ساتھ یہ حرکت کی ہی اس لیے تھی کہ ایک تو مشین پسٹل پر قبضہ کر سکے اور دوسرے وہاں موجود مسلح افراد کی توجہ اس طرف سے ہٹا سکے، اور وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ گھومتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے شعلے اگلے اور کمرہ ڈھوکلی اور اس کے ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جیفری میز پر گر کر چیختا ہوا پلٹ کر دوسری طرف موجود افراد سے ٹکرایا اور انہیں بھی ساتھ لیتے ہوئے نیچے جا گرا۔ اونچی میز کی وجہ سے وہ فوری طور پر جولیا کے نشانے کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔ چنانچہ جولیا ڈوکلی اور اس کے ساتھیوں کو گراتے ہی تیزی سے بھاگ کر میز کی دوسری طرف گئی، لیکن اسی لمحے جیفری کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ جولیا نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے اس آدمی کو، جسے جیفری نے رچرڈ کہہ کر پکارا تھا، جیفری سے لپٹا ہوا دیکھا۔ وہ اس کی گردن توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ رچرڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی فیصلہ کرتی، جیفری کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اسے اچھال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو، ہم مادام کے وفادار ہیں، رچرڈ نے یکلخت چیخ کر کہا۔ وہ شاید جولیا کو یقین دلانا چاہتا تھا، کیونکہ جولیا کے چہرے پر موجود تاثرات اور اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے دبے ہوئے مشین پسٹل نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور یہی رد عمل دوسرے آدمی کا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر دیوار سے لگ جاؤ، جلدی، تمہارا فیصلہ جیکی کرے گی، جولیا نے گھبراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ مادام جیکی ابھی تک دیوار کے ساتھ کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی حیرت کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ڈوکلی اور اس کا ساتھی اوندھے منہ دیوار کے ساتھ گٹھی بنے پڑے تھے اور ان کی مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ بولو، کیا کرنا ہے ان دونوں کا؟ جولیا نے اسی طرح گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، یہ تم نے کیسے کر لیا؟ اوہ، جیکی نے یکلخت اچھل کر کہا۔ تم اسے چھوڑو، ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ گولی مار دوں یا؟ مادام، ہم جیفری کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لارڈ بومن کے وفادار ہیں، رچرڈ اور اس کے ساتھی نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ رچرڈ کو کچھ مت کہو جولیا، یہ میرا منگیتر ہے، جیکی نے ایک طرف ویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن باقی لوگ، ان کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو یہاں کی سچویشن کا علم ہی نہیں ہے، جولیا نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا۔ ہم سب کو کنٹرول کر لیں گے، وہ سب لارڈ بومن کے ساتھ ہیں، صرف 4 آدمی جیفری کے ہیں۔ ان کا خاتمہ ہوتے ہی سب مادام جیکی کی ماتحتی قبول کر لیں گے۔ ان 4 میں سے تو 2 تو یہ ڈوکلی اور اس کا ساتھی جیکب تھے، جبکہ 2 اور ہیں۔ باقی تنظیم کو تو ابھی اس سارے کھیل کا علم ہی نہیں ہے۔ رچرڈ نے فوراً ہی کہا۔ کیوں جیکی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جولیا نے جیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، رچرڈ درست کہہ رہا ہے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ 2 آدمی کیسے ختم ہوں گے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ وہ بڑی عجیب سی سچویشن میں پھنس گئی تھی، اسے اس کمرے سے باہر کی صورتحال کا ذرہ برابر بھی علم نہ تھا۔ وہ میں کر لوں گا، وہ آسان ہے، رچرڈ نے کہا۔ لیکن کس طرح، مجھے بھی تو سمجھاؤ، جولیا نے کہا۔ وہ دونوں بلو آفس میں ہیں، ہم اچانک وہاں پہنچ کر ان دونوں کا خاتمہ کر دیں گے اور اس طرح بلو روم ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اور پھر ہم بلو روم میں موجود جنرل ٹرانسمیٹر پر پوری تنظیم کو یہ پیغام پہنچا دیں گے کہ لارڈ بومن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور اب اس کی جگہ گروپ کے چیف کی سیٹ مادام جیکی نے سنبھال لی ہے، رچرڈ نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ یہ رچرڈ درست کہہ رہا ہے جولیا، یہ میرا قابل اعتماد آدمی ہے، تم اسے جانے دو، یہ سب ٹھیک کر دے گا، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، لیکن جب جیفری تمہارے کو گولی مار رہا تھا تو اس وقت تو یہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اچھا قابل اعتماد آدمی ہے، یہ بات نہیں ہے مادام، میں نے خنجر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور میں کسی بھی لمحے اسے خنجر مار کر اس کا خاتمہ کر سکتا تھا کہ اچانک آپ نے سچویشن بدل دی۔ مجھے اصل خطرہ ڈوکلی اور جیکب سے تھا، لیکن میں بہرحال اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جولیا کو اس کے لہجے سے خلوص کی بو آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے مشین پسٹل نیچے جھکا لیا۔ اوکے، جاؤ اور سچویشن کو کنٹرول کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو پھر تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ میرا نام جولیانا ہے، جولیانا، بس اسے یاد رکھنا، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام جولیانا، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن مادام جیکی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو لارڈ بومن کے مرنے کا پتہ نہیں چلا، ورنہ شاید جیفری 10 بار بھی پیدا ہوتا تب بھی لارڈ بومن تک اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکتا، رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ رچرڈ اور اس کا ساتھی تیزی سے آگے بڑھے، انہوں نے ڈوکلی اور جیکب کے ہاتھ سے نکلی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اوہ اوہ جولیانا، تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟
تم کون ہو؟ مجھے حقیقت بتا دو۔ رچرڈ اور اس کے ساتھی کے باہر جاتے ہی جیکی بیختہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر جولیا کے گلے سے لپٹ گئی۔ ارے ارے، ابھی چیف تو بن جاؤ، تم نے میری جان بچائی تھی، میں نے بھی تمہاری جان بچا لی ہے، بس حساب کتاب برابر ہو گیا، اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم عظیم ہو جولیانا، مجھ سے بہت عظیم، تم جو کچھ بھی ہو میری محسن ہو۔ یہ جیفری غدار تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے غلط تعلقات قائم کر لوں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، جیکی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے رچرڈ دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مادام، آپ اب چیف بن چکی ہیں، جیفری کے دونوں آدمی مارے جا چکے ہیں، اور بلو روم سے کال کے جواب میں تمام سیکشن ہیڈز نے آپ کی ماتحتی کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ رچرڈ نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں جیکی کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ شکریہ رچرڈ، آج سے تم میرے نمبر 2 ہو، اب باقی سب کچھ تم نے سنبھالنا ہے۔ آؤ جولیا، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جولیا نے مخاطب ہو کر اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔